اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے قبلِ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی آج کی یہ محفل دستار بندی کے موقع پر ختم نبوت کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے یہ عنوان انتہائی اہم بھی ہے اور بہت نازک بھی ہے اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی 2 آیات اور سیاہ ستہ سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم لوگ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ پڑھنے کے بعد صرف کلمہ پڑھ کر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا اس وقت تک جب تک وہ کلمے کے تقاضے کو پورا نہ کرے اگر کلمے کے تقاضے کو پورا نہ کیا گیا تو جنت نصیب نہیں ہوگی اور کلمے کے بہت سارے تقاضے ہیں اور کلمے کے تقاضوں میں سے اہم تقاضے یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آئے تھے جو کچھ لے کر آئے تھے جو ضروریات دین ہم جسے کہتے ہیں جو ہمارے عقائد ضروریہ ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی لے کر آئے تھے ان سب کی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اعلان کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے لازم ہے ہم لوگ اپنے نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نبی کے نام پر جان دینے کی بات کرتے ہیں نبی کے نام پر اولاد قربان کرنے کی بات کرتے ہیں نبی کے نام پر مال قربان کرنے کی بات کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ مجھے انکار نہیں ہے لیکن یاد رکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب ہم عشق کرتے ہیں تو رسول اللہ کے بارے میں کیا کیا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کون کون سا عقیدہ رکھنا فرض ہے جب ہمیں یہی پتہ نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنے آقا سے سچا عشق کیسے کر سکیں گے میں یہاں کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے موجودہ دور کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے
انتہائی اہم عقیدے پر آج کانفرنس منعقد کی ہے۔ یاد رکھیں اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں میں فرقہ واریت کو فروغ دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتی ہے۔ نئے نئے عقیدے ہمارے درمیان پھیلائے جاتے ہیں تاکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرے، ایک دوسرے سے اختلاف کرے۔ یاد رکھیے کہ جتنے نئے عقائد ہندوستان میں 1857 کے بعد رائج کیے گئے ہیں، یہ سارے نئے عقائد ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرتے ہیں، ہمارے ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں، ہمیں اللہ اکبر ایمان سے بے ایمانی کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھیے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، اب دھیان سے آپ کو سننا ہے میری قوم کے جوانوں، ہم عمل کتنا بھی کر لیں اگر عقیدے کے معاملے میں مضبوط نہیں ہے تو یاد رکھیے عمل کام نہیں آئے گا، اور اللہ نہ کرے اگر عمل کے معاملے میں کوئی کمزوری رہ گئی، عمل کے معاملے میں کوئی کمزوری رہ گئی اور عقیدہ مضبوط تھا تو عقیدے کی مضبوطی کے صدقے میں عمل کی کمزوری کو پورا کیا جا سکتا ہے، مگر عقیدے کی کمزوری عمل کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ اس لیے عقائد درست ہونا بے پناہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات کہی گئی، کہنے والوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہوگا تو ان کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک دجال نے یہ لکھا کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی نیا آ سکتا ہے، اور دوسرے دجال نے کہا جب آ سکتا ہے تو میں نبی بن کر کے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک کے بعد دوسرے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ایک کے بعد دوسرے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر پہلے نے کام مکمل نہیں کیا، پہلے نے کام مکمل نہیں کیا تو دوسرا آتا ہے کہ وہ مکمل کرے، تیسرا آتا ہے کہ وہ مکمل کرے، لیکن جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اکبر کسی کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کسی کی حاجت نہیں رہ جاتی۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے اسلام لے کر کے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے اور کم و بیش 1,24,000 جتنے انبیاء تشریف لائے سب نے اسلام کی دعوت پیش کی، اور سب کا ایک ہی پیغام تھا، اللہ ہے اور ایک ہے، 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 اللہ ہے اور ایک ہے۔ سب نے یہی دعوت دی۔ اللہ اکبر۔ آدم تشریف لائے، اللہ ہے ایک ہے، داؤد آئے، اللہ ہے ایک ہے، ایوب آئے، اللہ ہے ایک ہے، یوسف آئے، اللہ ہے ایک ہے۔ سب نے یہی بات کی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے بتائیں ہر نبی آئے اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھایا، لیکن آخری میں جس کو بھیجا وہ سید الانبیاء، وہ خاتم النبیین، وہ قائد المرسلین۔ میں آپ کو آسان زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جلسہ سجایا، آپ نے جلسہ سجایا، یہ جلسہ سر شام سے سجایا گیا ہے۔ اس میں کئی مقررین ہوں گے، کئی علماء ہوں گے، کئی خطبہ ہوں گے۔ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ ہمارے نقیب محفل ہے، نقیب جلسہ برکاتی صاحب ہے، بانیین محفل علماء کرام ہیں، نوری صاحب اور ان کے رفقا ہیں، ادارے کے ذمہ داران ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ان میں ناظم صاحب ہے، ہوشیار ناظم کون ہوتا ہے آپ کو بتاؤں؟ اگر بات سمجھ میں آئے گی تو میری تائید کرنا۔ ہوشیار ناظم کون ہوتا ہے؟ وہ ترتیب سے رکھتا ہے، پہلے ہلکا شاعر ہوگا، پھر اس کے بعد اس سے اچھا شاعر ہوگا، اور آخری میں سب سے بہترین شاعر ہوگا۔ اسی طرح پہلے کسی طالب علم کی تقریر ہوگی، اس کے بعد مقامی مقرر کی تقریر ہوگی، اس کے بعد سب سے بہترین علم والے کی تقریر ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی عنوان ہوگا اس عنوان میں اگر پہلے مقرر نے کمی کر دی تو دوسرا اس کو پوری کرے گا، دوسرے نے کمی کر دی تو تیسرا پوری کرے گا، تیسرے نے کمی کر دی تو جو آخری میں آئے گا وہ سارے عنوانوں کو کور کر لے گا، اور آخری میں آنے والا اتنی بڑی بات کہہ دے گا اب اس سے بڑی بات کوئی کہہ نہیں سکتا، یعنی عنوان کا حق ادا کر دے گا، اور جو عنوان کا حق ادا کر دے اس کے بعد ہوشیار لوگ
عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شوکت مصطفیٰ، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام حضور سید صاحب قبلہ۔ اگر بات سمجھ میں آئی تو توجہ فرمائیں میری قوم کے جوانوں، جب جلسے والے سب سے بڑی بات کہنے والے مقرر کے بعد جلسہ جاری نہیں رکھتے، کیونکہ اب اگر اس کے بعد کوئی آئے گا تو اس سے بڑا آنا چاہیے اور اس سے بڑی بات کہنے والا آنا چاہیے۔ اگر مقرر خصوصی کے بعد کوئی مدرسے کا بچہ چھوٹا سا طالب علم لا کے کھڑا کر دو تو محفل کامیابی کی بجائے ناکام ہو جائے گا۔ لوگ اٹھ کر کے چلے جائیں گے، لوگ کہیں گے رے کیا موڈ خراب کر دیا، اتنی اچھی تقریر ہوئی اس کے بعد کس کو کھڑا کر دیا، اتنا اچھا کلام پڑھا اس کے بعد کس کو کھڑا کر دیا۔ بولو جلسوں کو لوگ نام رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ جلسے ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ جب بڑی بات ہونے کے بعد بھی پھر کسی اور کو ایرے گیرے نتو خیرے کو لایا جاتا ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، قدرت نے بھی یہ محفل سجائی، قدرت نے بھی ایک محفل سجائی، اور وہ محفل کون سی تھی؟ وہ محفل کائنات کی محفل تھی۔ ستاروں کی انجمن سجائی، آسمان کا شامیانہ لگایا، زمین کا فرش بچھایا، درختوں کو پتیوں سے سجایا۔ ستاروں کی انجمن ہے، شفق کا جمال ہے، افق کی سرخی ہے، پلکاتی ہوئی ندیاں ہیں، شبنم کا اللہ اکبر اس کی نزاکتیں ہیں، رات کی سیاہ چادر ہے، صبح کا اجالا ہے، بھوروں کی آواز ہے، کلیوں کا تبسم ہے، پھولوں کی مسکراہٹ ہے، صبح کا سویرا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی خوبصورت کائنات، چاند کی چاندنی پیدا کی، سورج کی کرنیں پیدا کی، سب کچھ پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ایک دو نہیں 18,000 مخلوق کو پیدا کیا، اور 18,000 مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد قدرت نے منبر پر ایک گویا کا جلسہ کیا، اور اس جلسے کا عنوان تھا اللہ ہے اور ایک ہے۔ گویا کہ اس کا نقیب صرف سمجھانے کے لیے اس کا نقیب بلبل سدرا جبریل امین تھا، آنے والے آتے رہے، آدم آئے اللہ ہے ایک ہے، داؤد آئے اللہ ہے ایک ہے، یوسف آئے اللہ ہے ایک ہے، ایوب آئے اللہ ہے ایک ہے، ابراہیم آئے اللہ ہے ایک ہے، سب آ کر کہتے رہے اللہ ہے ایک ہے۔ لیکن لوگوں نے کہا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو سب نے کہا نہیں دیکھا ہے، نہیں دیکھا ہے، نہیں دیکھا ہے۔ لیکن اس عنوان میں جو آخری میں آیا ہے، آنے والا خاتم النبیین بن کر اس نے کہا کیا کہا؟ اللہ ہے ایک ہے۔ سب نے کہا اللہ ہے ایک ہے، دیکھا نہیں ہے، لیکن جو آخری میں آیا خاتم النبیین بن کر اس نے کہا اللہ ہے ایک ہے۔ لوگوں نے کہا دیکھا ہے، کہا انی رأیت ربی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب ان کے بعد کوئی آیا، ان کے بعد کوئی آئے تو اس سے بڑی بات کرے نا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ان کے بعد کوئی آئے تو ان سے بڑی، کوئی ان سے بڑی بات کر سکتا ہے؟ بولو بھائی کر سکتا ہے؟ آ ہی نہیں سکتا تو کر سکتا ہے۔ آج ہمارے ملک ہندوستان میں قادیانی فرقے کو پرموٹ کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، عقیدہ ختم نبوت پر ضربیں لگائی جا رہی ہیں، کہیں قادیانیت کے نام پر، کہیں بہائیت کے نام پر، کہیں خطیب، کہیں پر فتنہ شکیل بن حنیف کے نام پر۔ آپ کیا ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن پورے ہندوستان کے اندر نام الگ الگ ہیں، لیکن فتنہ یہی ہے ختم نبوت کا انکار۔ اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، ارے میرے نبی کے بعد نیا نبی لانے والوں ذرا بتاؤ، کیا جب میرے نبی نے کہہ دیا انی رأیت ربی کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، تو اس سے بڑی بات کوئی کہہ سکتا ہے کہ بتاؤ؟ وہ نہیں کہہ سکتا، تو پھر جو کہہ نہیں سکتا اس کو آنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، ہمارے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ آئے گا۔ جو نبی کے آنے کو ممکن مانے وہ بھی کافر ہے، اور جو
ایسی لا نہیں سکتا. تب لوگوں کو ایسا نبی چھوڑ کر کوئی جعلی نبی چاہیے معاذ اللہ. بتائیے لوگ فتنہ شکیل کی طرف جائیں. قادیانی کی تصویر دیکھو تو ہنسی آتی ہے. ایک آنکھ چھوٹی ایک آنکھ بڑی. کیا لوگوں کا نبی ہے جس کی دونوں آنکھیں بھی برابر نہ ہو؟ یہ قادیانوں کا نبی ہے جس کی دونوں آنکھیں بھی برابر نہ ہو. یہ قادیانیوں کا نبی ہے. اور ہمارے نبی کی آنکھوں کی شان قرآن بیان کرتا ہے. ما زاغ البصر وما طغى. جب وہ آنکھیں خدا کو دیکھتی ہے تو دیکھتی ہی رہ جاتی ہے. نہ پلک جھپکتی ہے نہ آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہے. ہم لائٹ کے فوکس کو ٹکٹکی باندھ کے نہیں دیکھ سکتے. جس نے کائنات کو بنایا ہے اس کے نور کو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھیں. اور میرے امام کہتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اور ایک بات بتاؤں, ہمارے نبی کو تو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا. کوئی اتنا خوبصورت کوئی ان جیسا خوبصورت بھی نہیں ہو سکتا. ہم اتنا خوبصورت نبی چھوڑ کر کسی ایسے ٹھکانے کی طرف توجہ کریں. میری قوم کے جوانوں سوچو تو اپنے نبی کے حسن کا عالم کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ بفرض محال قرآن نازل نہ بھی کرتا تو حضور کو اتنا خوبصورت چہرہ اللہ نے دیا تھا کہ لوگ صرف حضور کا چہرہ دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے. حضور کتنے خوبصورت. ابھی شکیل بن حنیف ہو یا قادیانی ہو یا کوئی اور ہو یا آگے کے دور میں بھی اور کوئی کھڑا ہوگا, کیا اپنے نبی سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت لا سکتا ہے؟ ارے جھوٹ بک سکتے ہو, انگریزوں کی ایما پر نبوت کے جھوٹے دعوے کر سکتے ہو, بڑی بڑی ہانک سکتے ہو, گندی گلیز باتیں کر سکتے ہو. جن نوجوانوں کو نہیں پتا انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ گندگی پھیلائی جا رہی ہے دیہاتوں میں, راجستھان کے دیہاتوں میں, یو پی کے دیہاتوں میں, بنگال کے دیہاتوں میں, قادیانی فرقہ الگ الگ نام سے جو ہے وہ معاذ اللہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ہم اپنے نبی کو چھوڑ کر کدھر جائیں گے میرے بھائی؟ اپنے نبی کا حسن اتنا خوبصورت ہے. اللہ اکبر. ارے کوئی ان جیسا کیا ہو سکتا ہے؟ جب صدیق اکبر خوبصورت ہو کر ان کی طرح خوبصورت نہ ہوئے, فاروق اعظم خوبصورت ہو کر جب ان کی طرح خوبصورت نہ ہوئے, مولا علی خوبصورت ہو کر جب ان کی طرح خوبصورت نہ ہوئے, اللہ اکبر, حضرت یوسف جیسا پیغمبر خوبصورت ہو کر جب ان کی طرح خوبصورت نہ ہوئے, تو یہ قادیان میں پیدا ہونے والا دجال ان کے حسن کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اپنے نبی کا حسن بتاؤں کیا خوبصورت نبی دیا اللہ نے. ہر اعتبار سے ہمارے نبی کامل اور مکمل ہے. اللہ اکبر. سرکار مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب حضور خوشی سے مسکراتے تھے, جب حضور خوشی میں مسکراتے تھے تو حضور علیہ السلام کا چہرہ اتنا چمکتا تھا کہ حضور کے چہرے کے اندر دیوار کا عکس ہم دیکھا کرتے تھے, ہم سورج کا عکس دیکھا کرتے تھے, ہم چاند کا عکس دیکھا کرتے تھے. ہے کسی کے گال اتنے خوبصورت کہ گالوں میں کسی کا عکس نظر آئے جیسے آئینے میں چہرے نظر آتے ہیں. حضور کے گال اتنے شفاف تھے, خوشی کے موقع پہ یوں چمکتے تھے کہ دیوار اور چاند اور سورج مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے میں تیرتے نظر آتے تھے. حسن کا عالم یہ تھا. اللہ اکبر. خوبصورتی کا عالم یہ تھا. اور جتنے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں. شروع دن سے مسلمہ کذاب نے سب سے پہلے اس امت میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, سیدنا صدیق اکبر کے دور میں. اور یاد رکھنا جو نبوت کا دعویٰ کرے اسلام کہتا ہے اس سے دلیل بھی پوچھنے کی اجازت ہے کہ تو نبی ہے, اس کی دلیل کیا ہے. اگر آپ دلیل پوچھو گے تو بھی کافی ہو جاؤ گے. کیوں دلیل پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. حضور مردوں میں کسی کے باپ نہیں, تمہارے مردوں میں کسی کے باپ
یہ آیت مدح میں نازل ہوئی، حضور کی تعریف میں نازل ہوئی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے، حالانکہ مردوں کا باپ ہونا تو خوبی کی بات ہے، لیکن یہ مدح میں آیت نازل ہو رہی ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ مرد کہتے ہیں بالغ لڑکے کو، جو لڑکا بالغ ہو جاتا ہے اب وہ لڑکا نہیں رہتا بلکہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مرد ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے 2 شہزادے تھے، 2 بیٹے تھے، اور ایک روایت کے مطابق 3 بیٹے تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے 2 یا 3 بیٹے تھے، لیکن کثرت سے جو جمہور کا قول ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اور دونوں کے مزاروں کی زیارت میں نے کی ہے۔ ایک کا مزار سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے قدموں میں ہے، جن کا نام قاسم ہے، اور قاسم کی بنیاد پر حضور کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، اور دوسرے کا مزار اللہ اکبر جنت البقیع میں ہے، ابھی بھی وہ مزار موجود ہے، قربان جائیں اللہ اکبر۔ کتنے مزارات مٹ چکے، لیکن یہ مزار کی نشاندہی ابھی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جو ہے وہ قد کے اعتبار سے وہ مزار چونکہ ننھے بچے کا ہے تو وہ مختصر ہے، تو اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بچے کا مزار ہے، اور وہ مزار میرے آقا کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم کا مزار ہے، ابراہیم ابن محمد کا مزار ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے دونوں شہزادے بالغ نہیں ہوئے، تیسرے کا بھی ذکر لیکن اس طرف نہیں جاتا، بالغ نہیں ہوئے، وہ نابالغی میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرا بیٹا ابراہیم نبی ہوتا، اور ایک مقام پر یہاں فرمایا کیا اگر ابراہیم جوان ہوتے، حیات ہوتے تو وہ نبی ہوتے، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی یا بعدی، اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ننھے بچے کسی کے انتقال کر جائیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہائے اس کا بچہ انتقال کر گیا، بچپنے میں اس کی گود خالی ہو گئی، بچہ دنیا سے تشریف لے گیا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی، جب تم اپنے دوست کے ننھے سے بچے کی موت نہیں دیکھ سکتے تو اللہ اکبر، اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنایا ہو، جس کو وجہ تخلیق کائنات بنایا ہو، اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہو، ان کی رضا میں اپنی رضا رکھے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، ان کی رضا میں اپنی رضا رکھے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، پھر اللہ نے محبوب کے ننھے ننھے بچوں کو موت کیوں دی؟ ذرا یہ بھی تو غور کریں، اللہ نے محبوب کے ننھے ننھے بچوں کو موت کیوں دی؟ اور محبوب نے بھی دعا نہ کی اللہ میرے ننھے بچوں کو موت سے ہمکنار نہ کر، ان کو جوان کر دے، بڑا کر دے۔ کیوں؟ حضور نے بھی نہیں دعا کی۔ اللہ اکبر، جس کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہو جائے اس کی اولاد کیوں نہیں جی سکتی تھی؟ جس کی نگاہ اٹھے تو قبلہ بدل جائے تو تقدیریں بدلتی تھی لوگوں کی، تو اولاد کی تقدیر کیوں نہیں بدلتے؟ یاد رکھیں اللہ کی حکمتوں کو اللہ جانتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، توجہ کرنا، غور کرنا، چونکہ انبیاء کرام کی اولاد بھی نبی ہوئی، انبیاء کرام کی اولاد بھی نبی ہوئی۔ توجہ کرنا، دھیان دینا، ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بیٹے اسماعیل نبی، اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی۔ اسی طریقے سے بہت سارے انبیاء نبی تھے، ان کے بیٹے بھی نبی ہوئے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کا کوئی بیٹا جوان ہوتا، توجہ، جوان ہوتا اور جوان ہو کر نبی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ختم نبوت نہ رہتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ فرمائے، کوئی جوان ہوتا اور جوان ہو کر کے نبی بن جاتا تو ختم نبوت نہ رہتی، اور اگر نبی نہ ہوتا تو لوگ کہتے ہیں اس فضیلت میں فلاں نبی آگے بڑھ گئے کہ ان کا بیٹا تو نبی ہوا، ان کا بیٹا نبی نہیں ہوا۔ توجہ ہے، ایک عالم اس کا بیٹا بھی عالم، اور ایک عالم ان کا بیٹا عالم نہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ عالم زیادہ شان والا ہے کہ یہ بھی عالم اور اس کا۔ بات سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی؟ بات سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی؟ توجہ، اگر نبی نہ ہوتے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم نبی، ان کا بیٹا نبی، اسحاق نبی، ان کا
کا بیٹا نبی، محمد نبی ان کا بیٹا نبی نہیں. تو فضیلت ادھر لوگ اس طرح کی بات کر سکتے تھے، کہنے والے کچھ بھی کہہ سکتے تھے، ہم نہیں کہتے لیکن کہنے والے کہہ سکتے تھے. اور اگر نبی ہوتا تو ختم نبوت نہ رہتی. تو قدرت نے گویا کا اعلان کیا، محبوب تیری فضیلت کو بھی قائم رکھیں گے، تیری فضیلت کو بھی قائم رکھیں گے اور ختم نبوت کو بھی قائم رکھیں گے. فضیلت اس طرح قائم رہے گی کہ بالغ ہونے سے پہلے تیرے بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیں گے. نہ جوان ہوں گے نہ نبی ہوں گے تو تیری شان بھی باقی رہے گی، اور جب نبی نہیں ہوں گے تو ختم نبوت کا تاج بھی نعرہ تکبیر، محبوب محبوب ہمیں تیرے بیٹے کو بچپنے میں دنیا سے اٹھانا تو گوارا ہے، لیکن ختم نبوت کا تاج تیرے سر ہی جچے گا، کسی اور کے سر یہ تاج نہیں رکھا جائے گا. اب بتاؤ جھوٹے نبیوں کی باتوں پہ پھسلنے والے، دنیا کے پیسوں پہ پھسلنے والے، ارے جب نبی کا بیٹا ابراہیم اور قاسم نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ ختم نبوت ہو چکی، تو قادیان کا کوئی دجال نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ غور فر جب نبی کی اولاد نبی نہیں ہوئی. آپ سے پوچھتا ہوں، آقا فرماتے ہیں اے علی تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے، موسیٰ کا بھی بھائی تھا، تو میرا بھائی ہے، اخی رسول ہے. تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، مگر تو نبی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے بعد نبوت نہیں ہے. پھر فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتے، لا نبی بعدی، مگر عمر بھی نبی نہیں ہوئے. اللہ اکبر. پھر غور کیجئے، امام حسن بھی نبی نہیں ہوئے، امام حسین بھی نبی نہیں ہوئے، صدیق اکبر بھی نبی. جب اتنی بڑی بڑی ہستیاں نبی نہیں ہوئی تو وہ قادیان کا دجال جو ایک رات میں 100 مرتبہ پیشاب کرنے اٹھتا تھا، اس کی سیرت پڑھے آپ. میں کوئی ہنسانے کی بات نہیں، کیا نبی بنایا لوگوں نے جو پاک نہیں رہ سکتا. ذرا غور تو کریں. اور اپنے نبی کی شان کیا، اپنے نبی کی شان کیا. حضور جس سواری پہ بیٹھ جائیں، جب تک سواری پہ بیٹھے ہیں وہ سواری اونٹنی ہو کر، گھوڑی ہو کر، کھچر ہو کر، جب تک نبی بیٹھے وہ پیشاب نہیں کر سکتی. یعنی جانور کو بھی اتنا احساس ہے کہ مجھ پر نبیوں کا نبی بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں نے پیشاب نہیں کرنا ہے، میں نے پیشاب نہیں کرنا ہے. توجہ فرمائیے، اپنے نبی کی شان ہے. ذرا غور کریں، اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو، اپنے نبی کی بزرگی کو سمجھو. آج ہمارے بچے ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں جانتے. یاد رکھنا ایک بات، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے. آقا فرماتے جیسے کسی نے عمارت بنائی، عمارت پوری بن گئی، بننے کے بعد ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، ایک اینٹ نہیں رکھی تھی، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. تو جو بھی اس عمارت کو دیکھتا آ کر کے دیکھتا اور حیرت کرتا، کتنی خوبصورت عمارت ہے اور ایک اینٹ کی جگہ خالی. یعنی دیوار میں ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی ہے، عمارت بڑی خوبصورت ہے لیکن ایک اینٹ نہیں ہے دیوار میں، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. آقا فرماتے ہیں میں وہ آخری اینٹ ہوں نبوت کی جو میں نے اس عمارت کو مکمل کر دیا. اب غور فرمائیں، جب کوئی عمارت مکمل ہو جائے تو عمارت مکمل ہونے کے بعد اب اس کے اندر کوئی اینٹ لگ سکتی ہے؟ بولو بھائی، بات سمجھ میں آتی ہے؟ جب عمارت بن گئی تو اب نئی اینٹ لگ سکتی ہے؟ بولو اینٹ لگ سکتی ہے؟ نہیں لگ سکتی. اب کوئی اینٹ لائے گا تو کیا کرے گا؟ عمارت کا حسن نہیں بڑھائے گا بلکہ وہ عمارت کے اندر عیب پیدا کرے گا. تو نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے. ہمارے آقا کے بعد اب
کسی کی ضرورت نہیں ہے. حضور تو حسن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے حضور بے مثل بے مثال ہے. لیکن سب سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ اس امت میں جس بدبخت نے کیا اس کو مسلمہ کذاب کہتے ہیں. اور اس وقت جب اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، عرب کے بہت سارے قبیلے بلکہ اس کا خود کے قبیلے کے بھی اکثر لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر کا یہ احسان ہے. اللہ اکبر. جب رسول اللہ نے دنیا سے آنکھیں بند کی ہے اور ظاہری طور پر حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو اس وقت امت میں اتنے فتنے پیدا ہوئے. زکات دینے والوں نے انکار کر دیا بعض لوگوں نے، اسی طریقے سے مرتد لوگوں کا فتنہ ایک طرف، ختم نبوت پر شبخوخ مارنے کا فتنہ ایک طرف. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا واللہ میں سب سے جنگ کروں گا. یہ صدیق اکبر پتا چلا مسلک کی سب سے پہلی جنگ، توجہ کرنا، مسلک کی سب سے پہلی جنگ جس نے لڑی ہے اسے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر کہا جاتا ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا یہ مسلک کی بات نہ کرو، یہ مسلک کوئی چیز نہیں، مسلک کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، مسلک کے بارے میں ہم سے وہ اللہ نہیں پوچھے گا. آپ لوگ کیا لڑاتے رہتے ہیں مولوی لوگ مسلک کے بارے میں؟ میں کہتا ہوں یاد رکھنا مسلک کی سب سے پہلی جنگ صدیق اکبر نے لڑی ہے، صحابہ کے امام نے لڑی ہے، اور اکیلے نہیں لڑی ہے، سارے صحابہ صدیق اکبر کے ساتھ ہیں. پتا چلا جنہیں مسلک سے چڑ ہے وہ صحابہ کے عقیدے کا باقی ہے، وہ اہل بیت کے عقیدے کا باقی ہے. لوگ کہتے ہیں صرف کلمہ پڑھ کے کام چل جائے گا، مسلک کے لیے نہ لڑا کرو. ہم نے کہا تمہارے مسلک تمہیں مبارک ہو، ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں، ہم صحابہ و اہل بیت کے غلام ہیں. صدیق اکبر نے پیغام دیا حالات کیسے ہی ہو جب بھی عقیدے پہ حملہ کیا جائے گا سب کچھ قربان کر کے عقیدہ بچایا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، جلسہ